عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ رؤف حسن کے بھارتی روابط سے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا، اور یہ کہ بھارتی صحافی سے بڑے مشکوک پیغامات کا تبادلہ کیا رؤف حسن صاحب نے۔ عطا تارڑ صاحب، آپ شاید بھول گئی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لیڈر نواز شریف ہیں، جو یہ بتا چکے ہیں بڑے سال پہلے ہمیں کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے، اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ پہلے وہ نظریاتی نہیں تھے لیکن اب وہ نظریاتی ہو گئے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ ان کا نظریاتی پن کا پیغام آپ تک ابھی نہیں پہنچا۔ ویسے تو ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اور صاحبزادی مریم تک بھی نہیں پہنچا، لیکن آپ تک تو ذرا بھی نہیں پہنچا۔ یعنی کہ غضب خدا کا کہ جب نواز شریف کو عمران خان اور بلاول بھٹو یا کوئی بھی دیگر اپوزیشن رہنما یا اسٹیبلشمنٹ کی صفوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدان مودی کا یار غدار غدار کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور کبھی ان کے جندال سے رابطوں کے حوالے سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، تو ہم سب اس وقت ان لوگوں کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے کہ اگر نواز شریف بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے یا اوپن ڈپلومیسی کے ذریعے پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کشمیر اور دیگر ایشوز پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی نیت پر شک کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے؟ اگر پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہندوستان کے کسی وزیر اعظم سے دوستی کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ غدار ہے، اس نے مفادات کا سودا کر دیا۔ ظاہر ہے جب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے، جب دو ملکوں کی حکومتوں کے درمیان، وزرائے اعظم کے درمیان، عہدیداران کے مابین کچھ تعلقات شروع ہوں گے، ہیلو ہائی شروع ہوگی، تو پھر ہی جو کور ایشوز ہیں دو ملکوں کے درمیان ان کو ایڈریس کرنے کی نوبت آئے گی نا۔ اگر دو ملکوں کے لیڈران کے درمیان کسی قسم کی ہم آہنگی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ اپنے ایشوز کو کس طرح ریزالو کرنے کے لیے ایک میز پر بیٹھیں گے؟ تو جب نواز شریف یہ کوشش کیا کرتے تھے اور ان کے خلاف جب غدار اور ملک دشمن اور دہشت گرد اور اس طرح انڈیا کا یار کے نعرے لگا کرتے تھے، تو ان کو ہم کرٹیسائز کیا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر جھوٹے بے بنیاد بہتان تراش رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، انہیں انڈیا کا اور اسرائیل کا چمچہ قرار دے کر۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا گول نہیں ہے اور وقت گھوم کر آپ کی طرف نہیں کبھی آئے گا؟ ظاہر ہے آپ کی باری بھی آنی ہے۔ آپ کے دادا نے جس طرح شرافت کے ساتھ سیاست کی اور شرافت کے ساتھ ہی اپنی بطور جج اپنا کیریئر نبھایا، آپ کاش ان کے نقش قدم پر چل لیتے تو کوئی اتنی برائی نہیں تھی، یا کم از کم وہ والے نواز شریف جو اپنے والوں نظریاتی ہیں اور اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا کرتے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتے تھے، ان کی تھوڑی سی سن لیں۔ مطلب ٹھیک ہے سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن کم از کم ایک بوڑھے آدمی پر جس نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے، جس نے ساری زندگی شرافت کے ساتھ گزاری ہے، جو ایک نہایت پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا آدمی ہے، اب اس پر اس قسم کے اگر آپ چیپ الزام لگائیں گے تو ظاہر ہے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، نہ ہی آپ کے الزامات کو کوئی سیریسلی لے گا، الٹا آپ اپنا اور اپنی جماعت اور اپنی لیڈرشپ سب کا قد چھوٹا کرتے جا رہے ہیں عوام کی نظروں میں، اور آپ کو اپنی اس طرح کی باتوں کے لیے پے بیک کرنا پڑے گا اور بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت چونکہ آپ طاقت کے نشے میں ہیں، اس لیے ظاہر ہے آپ کچھ سنیں گے نہیں۔